یہ فرضیت ماہ مقدس رمضان المبارک کی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ جب تک اللہ نے چاہا جنت میں رہے، پھر جنت سے زمین پہ آ گئے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ جب اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ نے شکرانے کے طور پر 3 روزے رکھے۔ سب سے پہلا جو روزہ کس نے رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے، شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے جو ہے دعا قبول فرمائی ہے۔ اور وہ روزے جو ہے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ تھی۔ ہر شریعت میں روزے کی نوعیت مختلف تھی، تعداد مختلف تھی، تو آپ نے 3 روزے رکھے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور روزے رکھنے کے ساتھ آپ اللہ نے وہ روحانی کیفیات عطا کر دی جو آپ کی بات جنت میں تھی۔ اللہ نے آپ کی دعا بھی قبول فرمائی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، آپ بھی اللہ کے نیک صالح پیغمبر ہیں، آپ نے کشتی بنائی، اپنے ماننے والوں کو کشتی پہ سوار کیا، اور جب یہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر پہنچی، آپ وہاں اترے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس ساتھ آپ نے بھی روزہ رکھا، آپ کی امت نے بھی روزہ رکھا۔ شکرانے کے طور پر اللہ نے طوفان نوح سے بچا لیا، اللہ نے باقیوں کو غرق کر دیا، جتنے بھی مخالفین تھے، منکرین تھے، سب کو ہلاک کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ اس کشتی میں جتنے بھی سوار تھے انہیں بچا لیا، انسان بھی تھے، جانور بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح نے بھی روزہ رکھا، آپ کی امت نے، آپ کے غلاموں نے بھی روزہ رکھا۔ اس طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی شریعت میں بھی روزے فرض تھے، آپ کی شریعت میں بھی روزے فرض تھے۔ اس میں جو ہے محدثین کے اختلاف ہے کہ آپ کے روزے کتنے تھے، کون سے تھے، تاہم آپ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ دین ابراہیمی میں روزہ جو ہے اس کی بھی ہمیں تفصیل ملتی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آپ پر بھی روزے فرض کیے۔ جب فرعون پانی میں غرق ہوا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ تم بھی روزہ رکھو، اپنی امت کو بھی روزہ رکھو۔ خود بھی روزہ رکھا اور بنی اسرائیل کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو پھر ساتھ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اب میں تمہیں ایک ضابطہ حیات دینے والا ہوں، ایک کتاب دینے والا ہوں۔ اس کتاب دینے سے پہلے کوہ پہ آؤ، وہاں آ کے عبادت و ریاضت بھی کرو اور ساتھ ساتھ روزے بھی رکھو۔ اللہ نے 1 مہینہ روز رکھنے کا حکم دیا اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ 1 مہینہ فرمایا دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو، سجود کرو، اپنی قوم سے الگ ہو کر آپ جو ہے پہاڑ پہ رہتے، وہاں عبادت و زیارت کے مصروف رہتے۔ جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو پھر غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ 10 دن کا اضافہ کرو۔ اس کے تفصیل قرآن مقدس میں موجود ہے۔ تو پھر آپ نے 10 دن کے روزے اور رکھے۔ کتنی تعداد ہو گئی؟ 40۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے 40 دن کے روزے رکھے، ان 40 راتوں کو قیام کیا۔ پھر اللہ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، اس کتاب کا نام تورات شریف ہے۔ پھر آپ نے کتاب لے کے آئے اب امت کی تعلیم کے لیے۔ تو روزہ جو ہے یہ کوئی امت مسلمہ پہ نئی جو ہے وہ چیز اللہ نے فرض نہیں کی، سابقہ امتوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، سابقہ امتوں سے۔ ہاں نوعیت اس کی مختلف